بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، راہ اسپیشل کے ساتھ میں ہوں سلمان علی۔ ناظرین، کووڈ-19 نے جو منظرنامہ اس پوری دنیا میں بنایا ہے وہ نہایت ہی پریشان کن بھی ہے، تشویشناک حد تک جو ہے اس کی جو اثرات ہیں وہ بگڑتے جا رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ معاشی منظرنامہ ہو، سماجی منظرنامہ ہو، سب پر اس وبا نے جو ہے افیکٹ کیا ہے، اور آج کی تاریخ میں پاکستان کا نمبر جو ہے ایک معقول انداز سے اوپر آ چکا ہے خاصا، جو کہ آغاز میں خاصا نیچے تھا۔ جن ممالک پر کووڈ نے اثر انداز اپنے بھرپور طریقے کے اثرات دکھائے تھے، شروع میں چائنا کا سے آغاز ہوا، اور پھر چائنا کے بعد پھر اٹلی، اور پھر بعد میں امریکہ کا نام خاصا عرصہ چلتا رہا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اختتام پر جب حکومت کی طرف سے لاک ڈاؤن میں نرمی کا جو ہے سلسلہ شروع ہوا، تو اس کے بعد ہی جس طرح کی ڈاکٹرز کی جانب سے پیش گوئی کی جا رہی تھی کہ مریض بڑھیں گے اور جو ہے معاملات خراب ہوں گے، بالکل اسی طرح سے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، اموات کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ پوری صورتحال انتہائی دگرگوں ہے۔ تاحال گورنمنٹ جو ہے کنفیوز نظر آتی ہے اقدامات کے حوالے سے کہ کس طرح سے اس مرض پر یا اس وبائی مرض کے حالات پر قابو پایا جائے۔ تو ایسے میں جہاں معاشی حالات بہت ڈسٹرب ہوئے ہیں، لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں، نوکریاں، بے روزگاری کا ایک بہت بڑا عنصر ہے وہ جو ہے سامنے آیا ہے، پیٹرول بحران ہو اور اس طرح کے دیگر عوامل ہوں جن کے جو اس وبا کے ساتھ ساتھ آنے کے نتیجے میں جنہوں نے اپنے اثرات ڈبل کر دیے ہیں، ان سب سے پوری قوم اس وقت نبرد آزما ہے۔ ایسے منظرنامے میں جو کسی بھی قوم کے لیے جو بیرومیٹر یا جو آگے بڑھنے کے لیے مواقع ہیں یا آگے بڑھنے کا جو راستہ ہے، ترقی کا راستہ ہے، وہ تعلیم کہا جاتا ہے، اور تعلیم کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ انتہائی مخدوش ہے، اور نہ صرف یہ کہ مخدوش ہے بلکہ لوگ پریشان بھی ہیں کہ کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، کیسے ہوگا۔ والدین کی خواہش ہوتی ہے اور کہ اپنی اولاد کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں، اس کے لیے وہ اپنے طور سے جو بہترین انتظام کو دستیاب ہوتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ اسکول، کالجز، جامعات سب پر یہ اثر انداز ہوا ہے کووڈ-19 کی وبا اور اس کے آنے والے اس کے لیے کیے جانے والے اقدامات۔ فروری کے مہینے میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں اسکولز پر جو ہے وہ سب سے پہلے تو سندھ میں آغاز ہوا، سندھ بھر کے اسکولز پہ جو ہے وہ حکومت نے بند کر دیے۔ اچھا اقدام تھا اور بر وقت اقدام تھا، جس کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ شاید اس کے جو اثرات بچوں میں ہیں وہ نہیں پھیل سکے، اور تاحال اس طرح کی کوئی بھی بڑا ڈیٹا ایسا سامنے نہیں آیا کہ بچوں میں اس کے بڑی حد تک جو اثرات سامنے آئے ہوں۔ بہرحال تو لیکن اسکول بند ہونے کے بعد جو تعلیم کا سلسلہ تھا وہ کویشچن مارک بن کے کھڑا ہو گیا، اور آج تک اسٹل اپنی جگہ موجود ہے، جبکہ حکومت اعلان بھی کر چکی ہے کہ وہ اگلی جماعتوں میں لوگوں کو، طلبہ کو بغیر امتحان کے آگے پاس کر رہی ہے۔ انٹر تک کے طلبہ کو پاس کیا گیا ہے، اسکولوں نے پروموشن دے دی اور معاملات تھوڑے آگے بڑھے ہیں، لیکن یہ صرف کاغذوں کی حد تک ہیں، اور عملی طور پر کیا ہو رہا ہے اس پر ہم بات کرنا چاہیں گے اپنی ایک سیریز میں۔ ہمارے ساتھ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے جامعہ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں اور شعبہ تعلیم سے ہی وابستہ ہیں، اور تعلیم میں تدریس اور تدریس کے ساتھ ساتھ تعلیم کی جو بنیادیں ہوتی ہیں اس شعبے سے وابستہ ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر معروف بن رؤوف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں، تحقیق سے بھی وابستہ ہیں، اور تحقیق کرتے بھی ہیں، کروا بھی رہے ہوتے ہیں بطور سپروائزر۔ پھر ایک بہت بڑا دائرہ ہے ان کے درمیان کے جو خود تعلیم سے وابستہ ہیں، یعنی آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے، وہ ان میں اکثریت اساتذہ کی ہوگی، اور یا وہ جو بننے جا رہے ہیں یا بن چکے ہیں یا بن رہے ہیں۔ تو آپ اس پورے منظرنامے کو جو بنا ہے کووڈ-19 کے نتیجے میں شعبہ تعلیم کے تناظر میں، اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں، وہ تھوڑا بریف کیجیے ہمارے نام۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان، بہت شکریہ۔ اصل میں کووڈ-19 کا جو معاملہ شروع ہوا پاکستان کے تناظر میں اگر بالخصوص کو دیکھا جائے تو یہ وہ پیک وقت تھا کہ جب ایک فیملی، ایک بچہ، اس کے پیرنٹس جو ہے موٹیویٹ ہوتے ہیں ریگارڈنگ دیئر ایگزامس، اپنے امتحانات کے حوالے سے تیاریوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور اسی کے اگلے مہینے یا کچھ مہینوں کے بعد ذرا ایک نئی کلاس کے اندر جانے کا ایک موٹیویشن ان کے اندر جو موجود ہوتا ہے۔ اسکولز کے اندر تقریباً یہ صورتحال تھی، سیم ایز دا کنڈیشن آف کالجز کے، اس میں بھی مئی کے مہینے میں تقریباً 1-2 مہینے بعد ان کے امتحانات ہوتے ہیں۔ تو بچہ یعنی کہ سمجھ لیجیے تعلیمی میدان کے اندر جو طلبہ کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ امتحانات کے حوالے سے موٹیویشن جو ہے ان کی ہوتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کووڈ آیا، اس کے بعد جو ہے وہ جو بھی معاملہ رہا، جس طرح آپ نے بھی ابھی بتایا کہ حکومت نے پھر جو اعلان کیا۔ اچھا، یہ تو تعلیم کی صورتحال تھی اسکولز یا تعلیمی اداروں کے حوالے سے، مطلب اسکولز کے، کالجز کے حوالے سے۔ جامعات کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر بھی نارملی جنوری میں سیشن کا جو آغاز ہوتا ہے، اور فروری اور اس کے بعد کا جو مہینہ ہے مارچ، وہ یہ وقت ہوتا ہے جب وہ ان کا سیمسٹر جو ہے پیک پر ہوتا ہے۔ تو وہاں پر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صورتحال اپنے بالکل پیک پر پہنچ رہی تھی، کچھ جگہ پہنچ گئی تھی، پہنچنے والی تھی والی بات، اب وہاں پر آ کے بہرحال ایک بریک ڈاؤن جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اس پوری کیفیت میں جہاں زندگی کے تمام شعبہ جات متاثر ہوئے ہیں اور تمام شعبہ جات پر افیکٹ پڑا ہے، الٹیمیٹلی ایجوکیشن بھی ایک بہت اہم کور سبجیکٹ اور ایریا ہے
معاشرے کا، معاشرت کا، تو وہ بھی اس سے متاثر ہوا ہے، اور وہ تمام کی تمام چیزیں کہ جو روٹین لائف میں ہم گزار رہے ہوتے تھے وہ ڈسٹرب ہوئی ہیں، اور اس کا رزلٹ ایک فرد کی انڈیویجول لائف پہ، ایک گھر پر، اور ایک فرد کی جو سائیکی ہے، سائیکالوجی، اس پر بھی جو ہے وہ پڑا ہے۔ صحیح، تو ٹھیک ہے کہ یہ جو بند ہونے سے، لاک ڈاؤن کے نتیجے میں تعلیمی اداروں کے بند ہونے سے جو پڑا، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا نا کہ حکومت نے جب اس کی میعاد بڑھ گئی اس لاک ڈاؤن کی، یعنی فروری، مارچ، اپریل، مئی، وہ جو گرمیوں کی چھٹیاں تھا وہ ٹائم بھی گزر گیا، امتحانات لینے کا ٹائم بھی گزر گیا، پھر یہ بھی ممکن نہیں رہا کہ اس کے جون میں لے لیے جائیں، جو شروع میں 2 جون کی ڈیٹ آئی تھی، تو حکومت نے اعلان کیا کہ بھائی ہم سب کو پاس کر رہے ہیں۔ تو یہ جو عمل ہوا ہے بغیر امتحان پاس ہونے کا، یہ اس کو آپ بحیثیت ماہر تعلیم یا آپ اس عمل کو کیا ایگزمپشن دیتے ہیں، کس طرح دیکھتے ہیں، اور کیا اس کے ذیل میں کیا چیز، اس کا کیا نقصانات ہوں گے کہ وہ طلبہ بغیر پڑھے پاس ہو گئے؟ کیونکہ اس پہ بہت ڈیبیٹ ہے کہ بغیر پڑھے، بغیر امتحان دیے پاس ہو۔ بہت ساری جگہوں سے ہمیں یہ بھی اطلاعات آئی ہیں کہ انہوں نے، اداروں نے کہا کہ نہیں جی ہم بغیر امتحان نہیں آگے لیں گے۔ جیسے جو شخص انٹر کے سیکنڈ ایئر میں تھا اور اب وہ پاس ہو کر یونیورسٹی لیول کے لیے کوالیفائی کر گیا، بلکہ اس کے 3% اضافہ بھی کر دیا گیا ہے، اور اس دوران وہ نہیں اس طرح سے پڑھ سکا، نہ سمجھ سکا، اور ظاہر سی بات ہے جب امتحان نہیں ہو رہے ہوتے، کوچنگ سینٹرز بھی اس دوران بند تھے، ایسا نہیں تھا کہ چلو بھائی کالج بند تھا تو بچوں نے کوچنگ سینٹر جا کے جو ہے تیاری کر لی ہو۔ تو یہ وہ اسٹف ہے جو آگے ہمارے لیے کور میڈیکل سائنسز میں، انجینئرنگ سائنسز میں جائے گا، جو سیکنڈ ایئر پاس آؤٹ کر کے جائے گا۔ ٹھیک ہے کہ فرسٹ ایئر میں اچھی پرسنٹیج ہوگی ان طلبہ کی، لیکن کوشچن اگین یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں فروری سے لے کر مارچ، اپریل، مئی، 3 مہینے ان کو پڑھنا تھا اور تیاری کرنی تھی، XYZ، کسی کا کورس ہوا ہو، کسی کا نہ ہوا ہو، تو یہ سارے فیکٹرز ہیں۔ اس تناظر میں آپ تھوڑا سا اگر ہمیں دیکھیے، میرا یہ ذاتی خیال یہ ہے کہ جو ایکسٹرا آرڈنری حالات ہیں اس میں یہ فیصلہ کوئی بہت زیادہ نامناسب نہیں ہے۔ ماضی میں بھی اس طرح کی چیزیں، کوئی قدرتی آفات جن علاقوں میں آ جاتی ہیں، کوئی سیلاب کا معاملہ ہے، زلزلے کا معاملہ ہے، خود قیام پاکستان کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو 1947 کے بعد 3 سال 2 سال بہت ڈسٹرب رہا ہے پورا خطہ ہمارا، یہ جس میں ہجرت ہوئی اور پورا سلسلہ ہوا۔ تو اس طرح کے جو ایکسٹرا آرڈنری حالات ہوتے ہیں اس میں اس کی گنجائش نکلتی ہے اور کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ روٹین اور عادت نہیں ہو جانی چاہیے۔ مطلب جس طرح سنائی دے رہا ہے جو کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ 2021 تک کا معاملہ اسی طریقے سے جو ہے آگے کنٹینیو ہوگا، تو اس طرح کی سچویشن واقعتاً ایک ڈسٹرب صورتحال ہوگی۔ لیکن جو چیز ہو چکی ہے، جن حالات میں، میرے خیال میں اس میں کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ دیکھیے اسکولز کے اندر معاملہ، جس طرح ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ وہ وقت تھا کہ جب بچوں نے پورا سال گزار لیا تھا اور اینڈ پہ تھے جو پیپرز انہیں دینے ہوتے ہیں، پھر تقریباً تمام اسکولز کے اندر فارمیٹیو اسسمنٹ ہوتے ہیں، دیگر اسسمنٹ کی جو ٹائپس ہوتی ہیں ان کو اختیار کیا جا رہا ہوتا ہے، منتھلی پیپرز ان کے ہوتے ہیں، ہاف ایئرلی پیپرز ہوتے ہیں، تو ان کے پاس ایک اچھا مارجن ہوتا ہے کہ ان کی نگاہ کے سامنے ان کی پوری کارکردگی ہوتی ہے۔ اور جہاں تک میں ظاہر ہے میرا تقریباً 15 سال کا ایکسپیرینس ہے جامعات میں پڑھانے کا، اور ایک بڑی تعداد میرے طلباء کی مختلف اسکولز کے اندر، مختلف تعلیمی اداروں کے اندر، مختلف سطحوں پہ موجود بھی ہے، تو وہاں سے جو مجھے اندازہ ہوا ہے بالخصوص پرائیویٹ سیکٹر کے اندر، وہاں اسکولز نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ بچوں کو اس ایوریج پر پاس کیا جائے کہ جو ان کے منتھلی اور ان کے جو بھی سیمسٹر یا جو ایگزامس ہوتے ہیں اس کی بنیاد پہ۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بہت بڑا ایشو ہے۔ ہاں، یہ جو بورڈ کے ایگزامس کا معاملہ ہے، اور حکومت نے ظاہر بنیادی طور پہ تو شاید اسی حوالے سے فیصلہ کیا تھا جو کہ تمام کلاسز کی سطح پر بھی اس کو امپلیمنٹ کر دیا گیا، اس میں یہ بات ہے کہ یقیناً تھوڑا سا اور اس کو بہتر طور پہ کرنے کے لیے کچھ اور چیز اگر اس وقت کے لحاظ سے سوچی جا سکتی تھی تو اس میں یہ تھا کہ کسی اور سطح کا ٹیسٹ لے لیا جاتا، آن لائن کوئی ایگزام ان کا لے لیا جاتا، لیکن کیونکہ ذرا ہمارا فارمل اسٹرکچر جو ایجوکیشن کا ہے وہ اس پورے آن لائن سیٹ اپ سے ماورا ہے، الگ ہے، ہٹ کے ہے، تو وہ ظاہر ممکن بھی نہیں تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ گنجائش اس کی نکلتی ہے، لیکن بس یہ روٹین نہ بنے اور آگے فوری طور پہ اس کے لیے اقدامات کچھ ہو جائیں۔ اچھا، ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ جیسے اسکولز نے جب بچوں کو پاس آؤٹ کر دیا، ہم نے دیکھا اس کے بعد ایک نیا سلسلہ شروع ہوا آن لائن کلاسز کا۔ یہ ایک جو ہے کہہ لیں کہ راستہ ہے جو کہ اسکولز کی جانب سے یا حکومت کی جانب سے پیش کیا گیا ہے، اس کی آپ وضاحت کریں گے کہ آن لائن کلاسز کے ذریعے جو ہے وہ تدریس کو شروع کیا جائے۔ تو پاکستان میں آپ کیا ان حالات، جو بھی حالات ہیں پاکستان میں، بالخصوص کراچی، سندھ آپ کے سامنے ہے، سارا منظرنامہ آپ دیکھا بھی ہے، بلوچستان بھی آپ رہے ہیں اور وہاں بھی جانتے ہیں، تو یہ آن لائن کلاسز کا آپ کیا سمجھتے ہیں، جو ماڈل ہے وہ کتنا اثر انگیز ہے؟ دیکھیے، اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی ایک چشمے کی بنیاد پہ نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ایک وسیع کنونس میں اس کو
مطالعہ اس کا ہونا چاہیے یا اس کو دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یوزولی تعلیم کے جو پارٹس ہم لیتے ہیں اس میں فارمل، نان فارمل اور آپ کہہ لیجیے ایک طریقے سے انفارمل ایجوکیشن جو ہے وہ شمار کی جاتی ہے. اور یہ جو آن لائن ایجوکیشن ہے یہ ہمیشہ سے دنیا بھر میں جو ہے وہ نان فارمل ایجوکیشن کا جو ہے وہ پارٹ جو ہے رہا ہے، اور اسے سیلف لرننگ کے طور پہ لیا جاتا ہے، یا آپ یوں کہہ لیجیے کہ ایک طریقے سے اپنی لرننگ کو امپروو کرنے کے لیے جو ہے اس کو لیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ ان مائی پرسپیکٹیو یہ کسی بھی صورت فارمل ایجوکیشن کا متبادل یا آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے. اور لیکن بہرحال کووڈ-19 کا جو تناظر ہے اس تناظر میں فی الحال اس تعلیمی تسلسل کو جاری رکھنے کے لیے اٹ از فائن، تعلیمی تسلسل اس کے ذریعے جاری رکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ بہرحال متبادل نہیں ہے کہ اگر ہم اس کو متبادل سمجھنا شروع کر دیں. متبادل تو ٹھیک ہے نہیں ہیں جیسا آپ نے کہا، لیکن میں پوچھوں کہ اس کے جو پاکستان آن لائن ایجوکیشن کا جو بنیادی جو وہ ہے اس کے اندر اسکرین سے رشتہ جڑتا ہے اور ایک ورچوئل حالت ہوتی ہے جس میں وہ کوئی بھی فرد ہوتا ہے جو ویڈیو کی شکل میں اپیئر ہوتا ہے، اور اب وہ تدریس کیسے کرتا ہے، کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دیا کہ وہ جو درس و تدریس کا جو روایتی طریقہ ہے فارمل ایجوکیشن کا کلاس کا، اس سے یہ وہ متبادل نہیں ہے. لیکن جو اس کے لیے جو ضروریات ہیں، جیسے جن گیجٹس کی ضرورت ہے کہ لیپ ٹاپ، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ، پھر بجلی پاکستان میں، یہ ایک جو ہے وہ بہرحال معاملہ ہے ایسا کہ ٹھیک ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پوری نسل کے ہاتھ میں 6 انچ کی اسکرین ہے اور لوگ کھوئے ہوئے ہیں اس میں، لیکن بہرحال وہ ایجوکیشن میں وہ کتنا استعمال ہوتی ہے یا ہوتے ہیں یہ بھی ہم بھی جانتے ہیں، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. لیکن کیسے یہ پاکستان میں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا اپلیکیبل ہو کے کامیاب ہو سکتا ہے، یا اس کو کرنے کے لیے اقدامات کیا چاہیے، حکومت کو کیا کرنا ہوگا، اداروں کو کیا کرنا ہوگا، والدین کو کیا کرنا ہوگا؟ جی بالکل، دیکھیے اس میں اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ اس میں مسائل ہیں، بالکل ہیں. آپ نے خود جن مسائل کا تذکرہ کیا، بجلی کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے. جب بجلی نہیں ہوتی ہے الٹیمیٹلی تو اس کے نتیجے میں چیزیں جو ہے وہ چارج نہیں ہوتی ہیں اور وغیرہ وغیرہ. پھر اس طریقے سے انٹرنیٹ کنیکشن ہے، اس کا ایک بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کے اندر، اور اس کی سپیڈ کے جو ہے وہ مختلف مسائل ہیں اس حوالے سے. پھر گیجٹس بھی ایک یقیناً ایک بڑا، یہ تو کامن ایشوز ہیں نا. میں اگر اس پہ آپ اجازت دیں تو میں اس پہ تھوڑی سی بات اس تناظر میں کرنا چاہوں گا کہ ہم اس کو مختلف کیٹرز کے لحاظ سے اگر دیکھیں. فار ایگزامپل والدین ہیں، اب والدین کے لیے سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ جناب گیجٹس کے اس کے لیے ایشو ہیں کہ اگر ان کے گھر میں ایک مثال ہے کوئی فیملی جس کے 3 سے 4 بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی وغیرہ میں کہیں پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ بیک وقت اگر کلاسز ہو رہی ہیں، ظاہر مارننگ کے لحاظ سے 99% کلاسز ہوتی ہیں، 95% تقریباً، تو اس میں جو ہے وہ گیجٹس کا ایک ایشو آتا ہے کہ کتنے لیپ ٹاپس اور کتنے موبائلز آپ ارینج کریں گے. اسی طریقے سے مہنگائی کا ایک ایشو ہے کہ اگر آپ وہ ارینج کرنا بھی چاہیں تو کیسے لیں گے. بے روزگاری کے معاملات اس میں بہت سارے آپ سن رہے ہیں، چیزیں سامنے آ رہی ہیں. پھر اس پہ ایک یہ مت بھی ہے اور کہا بھی جا رہا ہے کہ تعلیمی اداروں نے صرف فیسز کے کلیکشن کے لیے، پیسوں کے اصول کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ پروموٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں. بالکل یہ بات بہت کی ہے. اسی طریقے سے یہ بھی سیدھی سی بات ہے کہ اس کا رزلٹ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب غریبوں کو تعلیم حاصل نہیں کرنے دینا، غریبوں کو ناکام کرنے کی ایک پالیسی ہے جو آن لائن ایجوکیشن ہے. پھر اسی طریقے سے آپ یوں بات کر لیں کہ ہم بہت زیادہ ٹرینڈ نہیں ہیں، والدین جو ہے وہ ٹرینڈ نہیں ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کو، اکوپمنٹ کو یوز کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. ٹائمنگس کے ایشوز آتے ہیں، تو یہ تو والدین کے تناظر میں ہوگی بات. اگر آپ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کی بات کریں، تعلیمی انتظامیہ کی بات کریں، اور وہی والی بات جو میں نے پہلے کی، اگر اس کا آپ چشمہ لگا لیں تو وہ کہتے ہیں کہ وقت کی ضرورت ہے، نیڈ آف ایرا ہے، ان فیوچر سارا کام ہی اس پہ ہونا ہے والی بات. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں اس کو کام کو کرنے کے لیے، ہم خوشی راضی نہیں، مجبور ہیں. حکومت کی نااہلی ہے جناب، حکومت کی طرف سے پابندیاں ہیں جس کا ہم شکار ہیں، اس کی ایک وجہ ہے. پھر ان کا ایک ایشو یہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اساتذہ ہمارے ٹرینڈ نہیں ہیں. مطلب اساتذہ کی ٹریننگ بہرحال وہ اس سے شو کریں نہ کریں، بہرحال ایک بڑا ایشو ہے کہ اساتذہ اس پہ ایزی نہیں ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں جی بچے مذاق کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ ان کے ایشوز ہیں. حکومت کی آپ بات کر لیں تو حکومتی اہلکار جو ہیں وہ مسائل کا سیدھی سی بات ہے رو رہے ہوتے ہیں. وہ مجبوری کے طور پہ اس کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ جی عالمی پریشر ہے، کرونا سے اموات ہو رہی ہیں وغیرہ وغیرہ، اور کہیں اس کا کوئی پازیٹیو چہرہ دکھانا چاہیں تو کہتے ہیں جی 21ویں صدی ہے، آپ کو کرنا چاہیے، یو ہیو ٹو ڈو اٹ والی بات. تو یہ مختلف کہہ لیں کہ عدسے ہیں، چشمے، جس کو اگر ہم لگا کے چیزوں کو دیکھیں، اگر اسے ہم ایک وسیع تناظر میں اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں یعنی کووڈ-19 کے اگر تناظر میں اس کے لیے کیا کیا چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں، کیا کیا چیزیں کی جا سکتی ہیں، تو ان مائی پرسپیکٹیو کہ اگر ہر ادارہ مثبت سوچ رکھتے ہوئے اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کرے تو کچھ نہ کچھ چیزیں بہرحال
اس میں ممکن ہیں. فار ایگزامپل جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں اس کو نیم البدل نہیں سمجھتا, جو فارمل ایجوکیشن ہے اس کا نیم البدل کسی صورت نہیں ہے. صرف اس وقت کو گزارنے کے لیے جو کووڈ کا یہ جو وقت ہے, مطلب کرونا کے جس مرحلے سے پوری دنیا گزر رہی ہے, اس وقت کو گزارنے کے لیے 4-6-8 مہینے سال میکسیمم جو بھی اس کی برتھ ہو, اس کو گزارنے کے لیے اس کو کس طرح سے مفید بنایا جا سکتا ہے, امپروو کیا جا سکتا ہے. اس میں مثال کے طور پہ والدین کی اگر ہم سب سے پہلے بات کریں کہ ہم والدین سب کو یہ بات پتہ ہے کہ اگر بچہ 2 دن اسکول نہیں جاتا, خود آپ سب لوگ جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اندازہ ہوگا, بچہ 2 سے 3 دن اسکول نہیں جاتا کسی وجہ سے, تو اس کے بعد نیکسٹ کلاس کے اندر نیکسٹ لیسن سمجھنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ کنیکٹیوٹی اس کی جو ہے وہ ڈراپ ہوتی ہے. پھر اسی طریقے سے آپ اگر بات کر لیں کہ بچہ مہینوں اگر تعلیمی میدان سے کٹ جائے گا, تو ظاہر ہے اس کے لیے بہت مشکل ہمارا ہے کہ وہ دوبارہ سے ان چیزوں کو اس طرح سے کنیکٹ کر سکے. دوسری چیز یہ کہ پاکستان میں تقریباً 30% طلباء و طالبات ایسے ہیں کہ جو انٹرنیٹ کو ایز اے ٹول یوز کر رہے ہیں, پڑھائی کا نہیں ہو جس بھی طرح کو, ہاں پازیٹیولی اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, والدین بھی پریشان ہوتے ہیں, جس سے آپ نے ابتدائی طور پہ بات کی تھی کہ والدین بھی تھوڑا سا سفر کر رہے ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جناب کس طریقے سے بچوں کو اس, اگر میں ایک لفظ استعمال کروں, وبا سے جو ہے نکالا جائے اور مثبت سمت میں جو ہے وہ لے کر آیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جو مثبت پہلو ہے کہ دیکھیے چیک اور بیلنس کے لیے آپ کا اس ایکوپمنٹ پہ کنٹرول ہونا اور زیادہ ضروری ہے. یعنی کہ بچہ جتنا چیزیں جانتا ہے, آپ اگر اس پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس سے زیادہ چیزوں سے واقفیت ضروری ہوگی. اگر آپ بینگ اے پیرنٹ چیزوں سے واقف نہیں ہیں, بچہ آپ کا لے کے بیٹھا ہوا ہے, آپ سمجھ رہے ہیں پڑھ رہا ہے, لیکن وہ 4 اور کام بھی اس کے اندر سر انجام دے رہا ہے, تو یہ ایک مشکل چیز ہے. تو یہ کووڈ نے ہمیں اس بات کا موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اس پہ تھوڑی سی اپنی دسترس کو بڑھائیں آن لائن ایجوکیشن کے تناظر میں, اور ہم بچوں کے برابر مساوی ان سے آگے بڑھ کر چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنے کے قابل ہو سکیں. پھر اسی طریقے سے اس میں ایک آسانی یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس کمپیوٹر ہو تو ہی آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ کا لیپ ٹاپ اگر موجود ہے, فار ایگزامپل آپ کے پاس اگر ٹیب موجود ہے, آپ کے پاس اگر آپ کہہ لیجیے کہ آپ کا موبائل فون آپ کے پاس موجود ہے, تو جو بھی آپ کے پاس ان میں سے چیز موجود ہے آپ اس کو جو ہے وہ اس میں استعمال کر سکتے ہیں. پھر اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریکٹس میکس مین پرفیکٹ والا مقولہ بالکل صحیح ہے. جب آپ کچھ چیزوں کو یوز کرنا, استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کچھ ہی عرصے میں آپ اس پہ جو ہے اس کے جو ہے قابل ہو جاتے ہیں. خود میں اپنے گھر میں اپنی اہلیہ کو جو ہے وہ اس حوالے سے وہ بہت فیملیئر نہیں تھیں, لیکن بیٹی کی کلاس ایک اسکول میں جا رہے شروع ہوئی, تو وہاں پر جو ہے وہ انہیں میرے خیال 2 دن کے اندر وہ اس قابل ہیں اب کہ وہ جو ہے وہ آن لائن کیسے آیا جاتا ہے اور کس طریقے سے اس کلاس کو ارینج کیا لگایا جا سکتا ہے. گوگل کلاس روم پہ وہ لے رہے ہیں اسکول کلاس اپنی, تو وہ تناظر ہم سکھا سکتے ہیں پیرنٹس کے لحاظ سے. اچھا, اسی طریقے سے اگر آپ بات کریں اسکولز یا تعلیمی ادارے کے حوالے سے جو معاملہ ہم بات کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ آن لائن پر اتنا زیادہ زور دیا جا رہا ہے, دیا جانا چاہیے, ٹھیک ہے, دیٹس فائن, لیکن آن لائن کے ساتھ ریکارڈنگ بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو آپ کا اسٹوڈنٹ ہے وہ اگر اس وقت آن لائن نہیں ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے, جو مسائل پہلے ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیے ہیں, تو آپ کا بچہ وہ اس کو ریپیٹ کر سکتا ہے, وہ بار بار دیکھ سکتا ہے. بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ بول رہا ہے, بات کر رہا ہے ٹیچر, لیکن بچہ اس کی وہ کنیکٹیوٹی نہیں ہے, دیر سے اس نے کنیکٹ کیا ہے, دیر سے آن لائن ہوا ہے, تو ظاہر وہ اسکپ کر جاتا ہے بہت ساری چیزیں, تو وہ بار بار دیکھ کر اسے کر لیتا ہے. تو ایک تو پہلی چیز ہے کہ اس کی ریکارڈنگ کا اہتمام یہ ازحد ضروری ہے. پھر اسی طریقے سے دوسری چیز یہ ہے کہ تعلیمی ادارے یا اسکول یا اساتذہ اس بات کی, جب وہ لیکچر دے رہے ہوں, کلاس لے رہے ہوں, تو اس بات کی اپارچونیٹی دیں, انہیں بتائیں کہ بیٹا یہ کام جو ہے آپ کو فلانا جگہ سے بھی مل سکتا ہے. تو بچے خود گوگل کے ذریعے, مختلف سرچ انجنس کے ذریعے جو ہے اسی ٹاپک پر مزید معلومات جو ہے وہ آپ کہہ لیں گے کہ ایک طریقے سے حاصل جو ہے وہ کر سکتے ہیں. پھر ریکارڈنگ کا فائدہ یہ بھی ہوا کہ اگر اس وقت لائٹ نہیں ہے یا اسٹریمنگ کے ایشوز ہیں تو وہ بھی اس سے استفادہ کر لیں گے. تیسری اور آخری چیز جو حکومت کے تناظر میں سمجھتا ہوں کہ جو ذمہ داری بنتی ہے, اور میں نے کہا کہ بنیادی ذمہ داری ہے, اس وقت سچویشن یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے کوئی آفیشیل SOPs میرے علم کی حد تک, میرے اسٹوڈنٹس بھی ہیں, کئی جو پرنسپلز ہیں مختلف گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکنڈری اسکولس کے, جنہوں نے بتایا کہ گورنمنٹ کی طرف سے اب تک کوئی SOPs نہیں آئی ہیں کہ جن کو فالو کیا جائے ریگارڈنگ ایجوکیشن, کہ بھائی یہ چیزیں کر کے آپ جو ہے اس کو مکمل کر لیں. تو سب سے پہلی چیز تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو SOPs بنانی چاہیے اس حوالے سے, اور فوراً اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. جون کے مہینے کے اینڈ میں تقریباً ہم پہنچ چکے ہیں, مارچ سے ایک چیز چلی آ رہی ہے, جبکہ پتہ بھی تھا کہ سلسلہ ہے اور آگے کے متعلق بھی سنا جا رہا ہے, تو یہ پہلا کام بہت ضروری ہے. دوسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیٹ کی سہولت کو آسان بنانا, سہل بنانا, یہ حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے. اس کے لیے ادارے ہمارے منسٹر جو ٹیکنالوجی کے ہیں بہت مشہور ہیں, بہت سارے آئیڈیاز ان کے ہوتے بھی ہیں, تو وہ یا اس طرح سے حکومت کے جو دیگر عمائدین ہیں وہ اس پر کچھ کام کریں کہ کس طرح سے انٹرنیٹ کی اس فیسلٹی کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو ہے پہنچنے کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے. پھر اسی طریقے سے ٹیچرس ٹریننگ بہت ضروری ہے.
گورنمنٹ بلا تخصیص ہے پبلک اور پرائیویٹ اس کو ایک چینل بھی جس طرح سے بنایا گیا ہے ٹیچرس ٹریننگ ریگارڈنگ آن لائن ایجوکیشن جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو شروع کرنا چاہیے. بے شک وہ اپنے میڈیم کے تحت کریں, ٹی وی کے ذریعے کریں یا جو بھی اس کے دیگر ریفارمز ہو سکتے ہیں. پھر اسی طریقے سے بجلی کے جو محکمے ہیں کراچی کے اندر اگر کہ الیکٹرک ہے دیگر صوبوں میں جو بھی ہے تو ان کو اس بات کا پابند بنایا جائے کہ جناب آپ نے لوڈ شیڈنگ نہیں کرنی ہے, کم سے کم کرنی ہے. جو بھی فیسیلیٹیشن حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو کم از کم جو مارننگ آورز جو تعلیمی ادارے کے آورز ہوتے ہیں شروع کے جو ہے وہ آپ کہہ لیں مارننگ 8 to 2 8 to 3 جو بھی ٹائم ہے اس میں کم از کم یہ کام اس طریقے سے نہیں ہو. پھر بجٹ کے اندر جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ایکوپمنٹ سے اس کا جو ٹیکسز ہیں جو دیگر چیزیں ان کو جو ختم ہونا چاہیے, انہیں کم کیا جانا چاہیے تاکہ اگر لوگ گیجٹس لینا چاہ رہے ہیں اور جو اس کی تھوڑی بہت استطاعت ہے وہ لے بھی سکتا ہے لیکن وہ مہنگے ہونے کی وجہ سے نہیں لے پا رہا تو وہ اس کو جو پورا کر سکے. اسی طرح فیسز کا جو بار ہے وہ اس وقت مجھے ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے جو ہے وہ والدین کو اور انسٹیٹیوشنز کو سامنے کھڑا کر دیا. آپ دیکھیں بہت سارے والدین کی ایسوسیشنز آپ کو نظر آئیں گی, بہت سارے تعلیمی اداروں کی ایسوسیشن ہیں, ٹیچرز کی ایسوسیشنز بن چکی ہیں. تو حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کام کو سر انجام دے, کہ فیسز کا بار کچھ اپنے کندھوں پہ لے اور اس کے نتیجے کے اندر اسکولز کو بھی ریلیف فراہم کرے, تعلیمی اداروں کو بھی ریلیف فراہم کرے اور الٹیمیٹلی ظاہر ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ والدین کو بھی اس کا جو ہے ریلیف جو ہے وہ دے سکے. اور آخری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ جو ہمیشہ کا ایک رونا ہے پاکستان کے اندر تعلیم بجٹ کا معاملہ آپ جانتے ہیں, اس دفعہ بھی ابھی جو جسٹ بجٹ پیش ہوا ہے چند روز پیشتر, تو اس میں بھی تعلیمی بجٹ کی صورتحال اونٹ میں کے منہ میں زیرہ کے مذاق آپ اگر اس کی بات کر لیں گے تو وہ والی کیفیت ہے. تو تعلیمی بجٹ کے اندر اضافہ لازمی جو ہے وہ قرار دیا جائے. یہی بہت اپنے مفید جو ہے وہ نکات جو ہے اپنے اس آن لائن ایجوکیشن کے تناظر میں جو بنتے ہیں, جو مختلف لوگوں کے کرنے کے ہیں, والدین کے حوالے سے آپ نے اچھا بریف کیا. اور اس میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو ریکارڈڈ لیکچر والی بات کی آپ نے, تو اس میں یہ بھی ایک سہولت ہے جو خود میرا تجربہ بھی رہا ہے کہ ریکارڈڈ لیکچر ہو تو پھر آپ اگر باپ یا ماں اس وقت موجود ہے وہ بھی بیٹھ کے بچے کو گائیڈ کر سکے گی اس میں. اور پھر جہاں تک اسکولوں والی بات ہے یہ بڑی تشویشناک ہے اور اس پر بھی ہم آئندہ بات کریں گے. یہ جو اسکولوں سے اساتذہ کو نکالنے کا ایک سلسلہ کی مختلف خبریں آ رہی ہیں. ظاہر سی بات ہے کراچی کی پسماندہ ان بستیوں میں جہاں 200 اور 100 گز کے مکانات پہ لوگوں نے اسکول بنائے ہوئے تھے, وہ اپنا کام کر رہے تھے اور جیسے تیسے بھی ہے وہاں لوگوں کا روزگار تھا اور طلبہ آتے تھے اور مستفید ہوتے تھے. تو وہ اس طرح سے نہیں ڈیلیور کر پا رہے اور نہ ان کے لیے ممکن ہے آن لائن کا کچھ کرنا, نہ وہ اس کو افورڈ کر پا رہے ہیں. ان کے مالک جو ہیں بلڈنگ کے جو مالکان ہیں وہ الگ ان کو تنگ کر رہے ہیں. تو ایسے میں جو اساتذہ کی بے روزگاری ہے وہ ایک الگ کویسچن بن کے کھڑی ہوگی. پھر نہ صرف یہ بلکہ ساتھ ساتھ جو ہے جو اسکول مالکان ہیں جو ایک بزنس سے وابستہ ہے وہ خود ڈمپ ہو کر پیچھے جائیں گے تو اسکولوں کی تعداد کم ہوگی, تو جو بچوں کی تعداد جو تعلیم سے باہر آئیں گے ان کا اضافہ اچانک ہو جائے گا. وہ پھر کہاں ایڈجسٹ ہوں گے, اور سال کے بیچ میں اگر ایڈجسٹ نہیں ہو سکے دین کہاں پھر اگلے سال تو ایک سال پیچھے جا چکے ہوں گے. تو بہت سارے یہ مسائل ہیں. ٹھیک ہے کہ آن لائن ایجوکیشن ان جو متوسط طبقات ہیں یا جو بڑے اسکولز ہیں وہاں شاید اس طرح افیکٹ نہ آئے اس کا, لیکن بہت بڑی تعداد ہے جو کہ کراچی کی پسماندہ بستیاں ہوں, بلدیہ ہو, لیاری ہو, پاپوش ہو, اورنگی ٹاؤن ہو اور اس طرح کی گڈاب کے علاقے, تو یہاں بہت بڑی تعداد ہے. تو نیو کراچی, نارتھ کراچی, میں کہاں کے نام لوں. تو بہرحال اچھا یہ پورا تو ایک منظرنامہ آپ نے بتایا. اب آپ جو ہے اس کو آگے کیا دیکھتے ہیں, حل کس طرف جو ہے جائے گا اور پریڈکٹ کیا کریں گے آپ کے؟ یہ ایک بات تو آپ نے کہی کہ عارضی ہے 2-4 مہینے 6 مہینے, اور ایک طرف کہا جا رہا ہے نہیں جی 1 سال تک جائے گا اور وہ جانا صحیح نہیں ہے. بالکل ہم بھی یہی کہیں گے کہ اس کو عادت بنا لینا یا اس کی آڑ میں یہ کرنا, کیونکہ اب دیکھیں نا بات یہ ہے کہ مساجد کھلی ہوئی ہیں, جمعہ کی نماز کے اجتماعات اب ہو رہے ہیں, عید کے نماز اجتماعات ہو گئے, جنازوں کے اجتماعات ہو رہے ہیں, مارکیٹس کھلی ہوئی ہیں, اور اگر متاثر ہیں تو بچوں کے اسکول متاثر ہیں اور ان کی آپ نے بتایا کہ ایس او پی تک نہیں ابھی آئی ہے. تو میں چاہوں گا اس کو تھوڑا آپ وائنڈ اپ اگر کر لیں اس گفتگو کو. دیکھیے ظاہر ہے جس طرح سے بات پہلے ہوئی ہے مختلف والوں سے کہ بچے بالخصوص یہ لیئرز ہیں نا, مطلب ظاہر ہے اسکولز کے تناظر الگ ہے, جامعات کا یونیورسٹیز کا تناظر الگ ہے. جامعات میں ایک آپ کا طبقہ وہ ہے کہ جو ابھی یعنی کہ جسٹ پاس آؤٹ ہوا ہے, ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو جسٹ گریجویٹ ہوا ہے, ماسٹرز انہوں نے کیا ہے. وہ اکثر اسٹوڈنٹس رابطے میں ہیں, مطلب بات کر رہے ہوتے ہیں, ان کے ڈگریز کے ایشو ہیں, وہ آگے اگر جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں, کچھ لوگ ملک سے باہر جانا چاہ رہے ہیں ایم فل پی ایچ ڈی کے لیے.
آل دو کہ دنیا بھر کی وہ صورت حال ہے، لیکن بہرحال اپارچونیٹیز موجود ہیں، لوگ اویل کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ ڈگریز سیکشنز بند ہیں، ڈگریاں نہیں ہیں، یہ پورا ایک کہہ لیں کہ ایک بڑا ایک انبار ہے چیزوں کا، مسائل کا. تو میں تو سمجھتا ہوں بہرحال کہ تعلیمی اداروں کے حوالے سے کہ اس کو ود ایس او پیز جو ہے وہ اس کو کھولا جانا چاہیے. اس کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. آپ ٹائمنگ کو شارٹ کر سکتے ہیں، کرٹل ڈاؤن کر سکتے ہیں، آپ ڈیز کا تعین کر سکتے ہیں اسکولس کے اندر کہ آپ ٹھیک ہے جی فلانا دن فلانا کلاسز کو آپ بلایا جائے. کلاسز کی تعداد، ظاہر بچوں کی تعداد کے لحاظ سے جو ایشوز ہیں تو اس کو آپ مینشن کر سکتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آنا جانا کسی درجے میں آپ کہہ لیں چلیں جی والدین کی ذمہ داری ہے. تو مطلب کچھ ایس او پیز کی بنیاد پر آپ فیصلہ کریں. یہ ٹائم بہت کم رہ گیا ہے، مطلب جتنا ٹائم بڑھتا جا رہا ہے نتیجتاً اتنا گیپ بڑھتا جا رہا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایس او پیز کو فوراً طے ہونا چاہیے اس کی بنیاد پہ، اور تعلیمی اداروں کو ہم بتدریج اسٹیپ بائی اسٹیپ، میرا خیال ہے جامعات کو پہلے کھولا جا سکتا ہے. جامعات میں جو بچے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں نسبتاً، ان کی جو سمجھداری ہے وہ نسبتاً چھوٹوں سے زیادہ ہوتی ہے. تو آپ کچھ اس کے اسٹیپس کر لیں، کچھ گریجویٹ چیزیں جو ہے وہ 1 2 3 اسٹیپس کے لحاظ سے کر لیں، لیکن بغیر کچھ سوچے سمجھے صرف اس بنیاد پہ کہ کچھ چیزیں سندھ جو ہے گورنمنٹ جو ہے وفاق پہ ڈال دے، وفاق جو ہے وہ صوبوں پہ ڈال دے، اس طرح کی چیزوں کی بنیاد پر چیزیں جب تک چلیں گی تو وہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک پینک کی سی کیفیت ہوگی. اور ہماری قوم کا مسئلہ بھی ہے کہ پینک میں آ جاتی ہے جلدی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال ایس او پیز کے ساتھ تعلیمی اداروں کو کھولنے کے حوالے سے ہمیں اپنے قدم کو آگے بڑھانا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ چونکہ آپ کراچی یونیورسٹی سے وابستہ ہیں شعبہ تعلیم سے، جامعات کی کیا صورتحال ہے؟ وہاں تو فروری کے مہینے میں سیشن کا آغاز ہی ہوا تھا، سیمسٹر کا آغاز تھا، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کو سیمسٹر پاس کر لیا گیا ہے. کیسے ہوگا، کیا ہوگا؟ کیا اب تک کچھ جامعات نے شروع کیا ہے؟ کراچی یونیورسٹی نے کچھ شروع کیا ہے؟ اور اساتذہ کو وہاں کیا مشکلات ہیں اور کس طرح سے مینیج ہوگا؟ اس پر تھوڑی سی ہمیں روشنی ضرور ڈالیے. دیکھیے سلمان، جامعات کا جو معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جامعات اس حوالے سے تقسیم کا شکار تھیں اور ہیں بھی. مثال کے طور پہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، نجی جامعات ہیں، وہاں پر بہرحال کسی درجے میں آن لائن ایجوکیشن بہرحال پہلے سے موجود تھی. بعض آپ کہہ لیجئے کہ ایل ایم ایس جو ہیں لرننگ مینجمنٹ سسٹم میں، اس پر جامعات موجود ہیں جو نجی جامعات ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کی جامعات ہیں، اور گو کہ اس کا کام کچھ اور ہے لیکن بہرحال اس کو ایجوکیشن کے تناظر میں بھی استعمال کرتی ہیں. تو وہاں کے لوگ اور وہاں کے انتظامیہ اس سے یوز ٹو ہے. اس کے برخلاف جب آپ بات کرتے ہیں سرکاری جامعات کی، گورنمنٹ سیکٹر کی جامعات، تو اس میں بھی وہ جامعات کی جو پروفیشنلی میڈیکل، انجینئرنگ اس طرح کے پروفیشن سے متعلق ہیں، تو وہاں کی فیکلٹیز بھی، وہاں کے اساتذہ بھی، وہاں کے طلباء بھی اس طرح کی مختلف چیزوں کو یوز کرنے کے بہرحال نسبتاً عادی ہوتے ہیں اور یوز ٹو ہوتے ہیں، وہ چیزوں کو کر لیتے ہیں. اس کے برخلاف جو جنرل جامعات ہیں، یعنی کہ جس طرح کراچی کے اندر کی اگر میں بالخصوص بات کروں، جامعہ کراچی ہے، فیڈرل اردو یونیورسٹی ہے اور جامعہ لہری ہے، اس طرح کی جو جامعات ہیں کہ جہاں پر ایک بہت بڑا طبقہ آتا ہے. یہاں کے ایشوز اس لحاظ سے بہت زیادہ ہیں کہ یہاں پہ طلباء کی ایک بہت بڑی تعداد آتی ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ مڈل اور غریب کلاس کے طلباء و طالبات جو ہے یہاں پر آتے ہیں. تیسرا ایشو یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ آپ کہہ لیجیے کہ ملک کے دور و دراز علاقوں سے، یعنی کہ آپ سوچیں کہ گلگت بلتستان سے بچے یہاں پر جو ہے وہ آ کے تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، سندھ کے اندر سے، پنجاب کے اندرون سے، کے پی کے ہر جگہ سے لوگ یہاں پر جو ہے موجود ہوتے ہیں. تو بہت دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں اور وہ سارے اس وقت واپس گئے ہوئے ہیں. یعنی میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے، میں نے ایک اسائنمنٹ دیا اسی آن لائن کے ذریعے، کئی دنوں بعد ان سے بمشکل رابطہ ہو پایا اور اس نے بتایا کہ سر میں اس وقت یہاں ایک پہاڑی کے کسی جگہ بتایا کہ وہاں میں بیٹھا ہوں، یہاں پہ سگنل آئیں تو میں آپ سے جو ہے بات کر رہا ہوں اور وہ چیز کر رہا ہوں. پھر اسی طریقے سے اساتذہ کیونکہ فارمل ایجوکیشن کے عادی ہیں، عادی کیا ہیں بلکہ ادارہ ہی فارمل ایجوکیشن کا ہے، تو اس وجہ سے ان کے لیے بھی بہرحال ایک مشکل امر ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس موڈ کو چینج کریں اور وہ آ کے آن لائن ایجوکیشن کی طرف جو ہے وہ چلے جائیں. اور آخری چیز جو جامعات کے لیے بہت زیادہ مشکل میں سمجھتا ہوں وہ ہے اور ہو رہی ہے، وہ پریکٹیکلز ہیں کہ بہت سارے شعبہ جات جو ہیں یا ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں کہ جس میں پریکٹیکل کی ضرورت ہے. خود ہمارا جو ایجوکیشن کی فیلڈ ہے اس میں ہمیں پریکٹیکم کرنا ہوتا ہے، جس میں ہم اسکولز جاتے ہیں، وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ 1 to 1 کلاس ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں کہ جس کی بنیاد پہ بہرحال یہ ایشوز ہیں جو جامعات فیس کر رہی ہیں. اور میں نے جس طرح ابھی آپ سے عرض بھی کیا کہ جامعات کو کھولنا بہت زیادہ ضروری ہے. SOPs کے تحت آپ ابتدائی طور پہ کھول سکتے ہیں. اساتذہ کی جو مسائل ہیں اس ضمن میں، وہ پہلی ایشو تو میں نے آپ سے ظاہر بات کی کہ کیونکہ یونیورسٹی ایک فارمل انسٹیٹیوشن ہے یا ادارہ ہے، آل دو کہ ہمارے پاس علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور کیا نام ہے ورچوئل یونیورسٹی موجود ہے کہ جہاں پر یہ سارا آن لائن سلسلہ کسی درجے میں ہوتا ہے، لیکن فارمل جو ہے وہ کیونکہ کسی بھی صورت آن لائن نیم البدل نہیں ہو سکتا فارمل کا، اس وجہ سے جو ہے وہ ایک ایشو ہے. اساتذہ کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ سہولیات کا ایک فقدان ہے. بہت سارے جگہوں پہ آپ کو انٹرنیٹ کنیکشنز آپ کے پاس نہیں ہیں، آپ کے پاس لیپ ٹاپس اس طریقے سے جو ہے وہ موجود نہیں ہیں. پھر اسی طریقے سے کنڈکٹ کرنے کا بھی ایشو ہوتا ہے. لیکن میں لمسم کے طور پہ اگر اس کے جو میں سمجھتا ہوں جس کو میں نے اختیار کیا کہ
کہہ لیجیے یا کر رہا ہوں. سب سے پہلی جو چیز ہے اساتذہ کو اس لیے نہیں گھبرانا چاہیے کہ اگر ان کا اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن اچھا ہے, اور یقیناً بہت سارے اساتذہ کا ہوتا ہے, تو اگر آپ کا اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن اچھا ہے تو آپ کو آن لائن ایجوکیشن میں بھی کوئی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. میں اپنے پرسنل ایکسپیرینسز کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں, اختلاف کی بہرحال گنجائش موجود ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ آن لائن ایجوکیشن میں آپ کو نسبتاً فارمل رہنا پڑتا ہے اور رہنا چاہیے. کلاس کے اندر آپ جس انداز سے بات کر لیتے ہیں, ظاہر وہ انداز, وہ طریقہ کار آپ آن لائن ایجوکیشن میں اختیار نہیں کر سکتے, نہ ہی کرنا چاہیے. اس کا تھوڑا سا خیال جو ہے وہ کرنا چاہیے. پھر اسی طریقے سے لیسن کی پریپریشن, پلاننگ بہت ضروری ہے. نارملی کلاس کے اندر چاہے وہ اسکول ہو, کالج ہو, یونیورسٹی ہو, انسان اپنی ایک ایکسپیرینس کی بنیاد پہ بہت ساری چیزیں شیئر کر لیتا ہے, لیکن یہاں پہ ٹائم لمیٹیشنز اور دیگر وجوہات کی بنیاد پر آپ کو باقاعدہ پریپریشن کے ساتھ جانا ہوتا ہے کہ جی کون کون سے پوائنٹس ہیں کہ جس پہ آپ نے بات کرنی ہے, جس کو آپ نے مائنس کر دینا ہے یا جس کو آپ نے پلس کر دینا ہے, وغیرہ وغیرہ. ٹائم لمٹس کا ہمیں بہت زیادہ اس میں جو ہے خیال رکھنا چاہیے اساتذہ کو. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ آخری بات میں یہ کہوں گا کہ جو بھی جو بھی ٹول آپ یوز کر رہے ہیں, جو بھی سافٹ ویئر آپ یوز کر رہے ہیں, ایپ آپ یوز کر رہے ہیں ریگارڈنگ یور آن لائن کلاسز, اس پر آپ کی کمانڈ ہونا بہت ضروری ہے. یعنی اگر آپ کی کمانڈ نہیں ہے, آپ کو وہی والی بات کہ ٹول یوز کرنا نہیں آ رہا, جو پہلے والدین کے حوالے سے بھی میں نے ایک بات کہی تھی, تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر اسٹوڈنٹس بہرحال آج کی 21ویں صدی کے بچے ہیں, ظاہر ہے ہم سے بہت آگے ہیں, تو وہ بہت ساری دفعوں پہ جو آج کل لطیفے بھی چل رہے ہوتے ہیں, مذاق ہوتا ہے. تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں ہی یا اپنے کسی کولیگ کے ساتھ آپ اس ٹول کو یوز کرتے ہوئے, اس ایپ کو یوز کرتے ہوئے آپ تھوڑا سا اس پہ ایک دو دفعہ آپ کلاس لے لیں, کنڈکٹ کر لیں, اور اس کے بعد پھر آپ جب کلاس کنڈکٹ کریں گے تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ کوئی ایشو ایسا نہیں ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے یقیناً بہت سارے ایسے پہلوؤں پر جو شاید اس طرح سے ہم نہیں آ پاتے ہماری گفتگو میں, لیکن جو جامعات کے لیے آپ نے خصوصاً جو بات بتائی ہے اپنے تجربے کی روشنی میں بھی, اور جو پالیسیز چل رہی ہیں, تو یقیناً یہ ان اساتذہ کے لیے جو جامعات میں تدریسی عمل سے وابستہ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کسی طرح اس عمل کو جاری رکھ سکیں, تو ان کے لیے بھی اس میں اچھی رہنمائی بھی موجود ہے اور ہدایات بھی ہیں. تو میں آپ کا ایک بار پھر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر معروف صاحب, آپ نے ہمارے لیے کچھ وقت نکالا اور ہمارے ناظرین تک جو ہے اس اہم موضوع پر جو ہم چاہ رہے تھے جس پہ بات کرنا, اور یقیناً ہم اس کے اور بہت سارے پہلو ہیں جن کو مزید آئندہ پروگرامات میں ایکسپلور کریں گے کہ یہ جو تعلیم پر جو اثرات پڑے ہیں اس کووڈ کے, یہ کیا معاشرے کی تشکیل میں اور کیا اس میں رول ہے اور کیا بنے گا, اس پر ہم بات جاری رکھیں گے. اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کے اثرات بد سے ہم سب کو بچائے, محفوظ رکھے اور جلد سے جلد اس کا خاتمہ فرمائے. اور میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.